السلام علیکم ناظرین، میں شاہد محمود پی ایچ ڈی اسکالر UUM میں ہوں۔ تو ابھی ایک نئی ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں پہ۔ ابھی ملائیشیا میں ابھی لاک ڈاؤن سچویشن ہے، لیکن اوور آل جو ہے نا یہاں پہ کرونا وائرس کافی کنٹرولڈ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہے نا حکومت کی بڑی اچھی کوشش ہے اور لوگوں کا بھی بڑا کوآپریشن ہے، جس کی وجہ سے یہ کنٹرول ہوا ہے۔ لیکن پاکستان جیسے ملک میں تو لاک ڈاؤن ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، جیسے عمران خان کہہ رہا ہے۔ عمران خان ایک بڑا اچھا ویژنری لیڈر ہے، لیکن اچھا جتنا ہو گیا اس سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کا حل ہے، لوگ احتیاط کریں گے۔ ویسے اتنا بھی لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو لوگوں نے بالکل احتیاط نہیں کرنی تھی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان میں معیشت لوگ بہت زیادہ غریب ہیں، امیر ہیں تو بہت زیادہ امیر ہیں، اور غریب ہیں تو بہت زیادہ غریب ہیں، کوئی بیلنس نہیں ہے۔ تو وہاں پہ اگر لاک ڈاؤن اور کوئی 1 مہینہ رہ جاتا تو غریب تو ویسے بھوک سے ہی مر جاتے، کیونکہ عمران خان نے 12 ہزار دیا تو اس سے اربوں روپیہ 8 ارب روپیہ جو ہے وہ لوگوں کو گیا، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ کچھ لوگوں کو ملا، کچھ کو نہیں ملا۔ تو اگر 800 ارب بھی دے دیں تو تب بھی جو ہے نا لوگ لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ حکومت کے پیسے دینے سے جو ہے نا لوگوں کی بھوک ختم نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی جو ہے نا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے کہ لوگ ہی خود ہی کنٹرول کریں اپنے آپ کو، تو پھر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ میں یہاں پہ جو ہے ملائیشیا میں PhD کر رہا ہوں، تو یہاں پہ تقریباً 1.5 مہینے سے لاک ڈاؤن کر کے ان لوگوں نے کنٹرول کر لیا، کیونکہ یہاں پہ غربت اتنی نہیں ہے۔ غربت کا ایک حد تک معیار ہے، جو ہے نا کچھ جیسے جہاں کے غریب ہیں پاکستان کے، وہاں کے سفید پوش لوگ ہیں، تو اتنا فرق ہے۔ پاکستان میں غربت تو یہ ہے کہ روز کا اگر دیہڑی لگا کے کوئی غریب آتا ہے تو پھر ہی اس کا چولہا جلتا ہے، ورنہ نہیں چلتا۔ لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں، لیکن یہاں یہ سچویشن نہیں ہے۔ میں ابھی ادھر سپورٹ سینٹر میں آیا ہوا ہوں۔ میں آپ کو کل یا اس کے بعد جو ویڈیوز بناؤں گا اس میں جو سپورٹ سینٹرز کے اندر کی بھی ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ کچھ ایریا ہے جہاں پہ جو نا ریسنگ ہوتی ہے، ریسنگ کے مقابلے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا میں ویو ساتھ ساتھ دکھا دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ ریسنگ کے مقابلے ہوتے ہیں، تو یہ بڑا پیارا ایک ویو ہے، گرینری ہے کافی، جہاں پہ ٹریز ہیں، پھلدار درخت بھی ہیں، آم کے درخت ہیں جہاں پہ، اور جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ بہت آم لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو وہاں سے گزرتا ہوں تو دکھاتا ہوں۔ یہ سامنے جو درخت ہے بالکل اس پہ آم لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو بہت پیارے، اور کتنا پھل لگا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اور یہ جو یونیورسٹی کے اندر جتنے بھی آم کے درخت ہیں یا اور بھی پھلدار درخت ہیں، کنوں کے درخت ہیں، ناریل کے درخت ہیں، تو یہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو روکتے نہیں ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹ کسی نے استعمال کرنے ہیں، توڑنے ہیں، تو وہ توڑ کے لے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو کسی کو بھی منع نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پہ اتنی بھوک نہیں ہے کہ ہر کوئی توڑتا پھرے۔ کوئی اسٹوڈنٹ اگر شوق رکھتا ہے تو آ کے توڑ کے لے جاتا ہے، اور لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں اس طرح اجازت دے دی ہے، اول تو وہاں پہ پھلدار درخت ہے ہی نہیں ہے یونیورسٹیز میں یا اس طرح کے ایریاز میں، اگر ہوں تو وہ تو جو ہے نا ایک آم بھی نہ رہنے دیں، اور بلکہ درخت کو ہی خراب کر دیں، آئندہ اس پہ پھل ہی نہ لگے، تو اس طرح کی سچویشن ہو جائے۔ کیونکہ وہاں پہ ایک جو ہے نا لوگوں کو بھوک ایک تو بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں میں نظم و ضبط بھی نہیں ہے۔ ایک دیگ تقسیم ہو رہی ہو تو وہاں پہ لوگ جو ہے نا لوگوں کو ایسے، اگر خود کوئی بانٹنے والا نہ ہو، کہیں گے لوگ دیگ نکال دیں تو وہ دیگ میں سے خود ہی نکال کے خود ہی لے جاؤ، کھا لو۔ تو
میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایک بندہ بھی نہیں کھا سکے گا، سارے دیگ کے اندر ٹوٹ پڑیں گے اور دیگ کو جو ہے وہ ایسے اس کے اوپر حملہ کریں گے، ساری دیگ ضائع ہو جائے گی اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اور سارے اس کے کوئی سارے ہاتھ اس میں ڈال دیں گے، کوئی کسی کا جو نا اپنے ہاتھ سے نکال کے کھانا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا، وہ اس طرح کی سچویشن بن جائے گی، دینگا پشتی ہوگی وہ، بلکہ دیگ ہی الٹی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کا نظم و ضبط، لیکن یہاں پہ اگر لوگوں کو چیزیں دے دی جائیں تو اگر وہ اس کو استعمال کرنے کے لیے، جہاں پہ بہت ساری ہوتا ہے کہ چیزیں مثلاً یونیورسٹی میں بھی اس طرح کی اگر کوئی آتی ہے چیزیں اسٹوڈنٹس کے لیے یا مختلف ورکرز کے لیے، تو ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، تو لوگ بڑے سلیقے سے صبح سے لے کے شام تک تھوڑا تھوڑا لے کے، کوئی جو آتا ہے بڑے اچھے طریقے سے ڈال کے کھا کے، اور پھر وہاں پہ ہر چیز کو مینیج کر کے وہاں پہ رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز اس طرح کی آتی ہے تو وہ صبح سے شام تک تھوڑے تھوڑے لوگ لے کے استعمال کرتے ہیں جس کو ضرورت ہوتی ہے، تو اور وہ ایون ختم ہی نہیں ہوتی، اگر ختم ہوتی ہے تو تقریباً سارے لوگ اچھے طریقے سے استعمال کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک بڑے نظم و ضبط سے چیزیں چلتی ہیں، یہاں کا نظام مجھے بہت پسند ہے، لوگ بڑے اچھی طبیعت کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ملنسار ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرنے والے ہیں، ہر کام جو ہے بڑے سلیقے سے صبر سے کرتے ہیں، جو ہے نا قطار میں لگ کے، اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو ویڈیو میری اچھی نظر نہیں آ رہی ہوگی، کیونکہ میں یہاں پہ واکنگ کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں۔ یہ آپ کو میں نے وہ دکھایا تھا ریسنگ کلب، تو گاڑیوں کی جہاں پہ ریسنگ ہوتی ہے، اور بڑا زبردست انہوں نے زگ زیگ ٹریک بنایا ہوا ہے، سائڈوں پہ ٹائر لگائے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی اپنے ٹریک سے ہٹ کے کوئی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو ان ٹائروں سے ٹکرائے گی اور وہ جو ہے نا کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ وہ زبردست انہوں نے ایک ٹریک بنایا ہوا ہے۔ اسپورٹس سینٹر میں اور بھی ایکٹیویٹیز ہیں، رننگ ٹریک ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، لیکن فی الحال میں نے یہ آپ کو دکھایا۔ یہ ساتھ ہی اس کے کدہ ریور ہے، کدہ ریور کو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کدہ ریور یہ زگ زیگ چلتا ہے پوری یونیورسٹی کے اندر، سارے ڈپارٹمنٹس میں ہو کے آتا ہے، ساری جتنی جو ہے نا ہاسٹلز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، سب میں سے گزرتا ہوا آتا ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں جو ہے نا پہاڑوں سے بھی پانی آتا ہے، جیسے پاکستان میں ہماری نہروں کا پانی ہے، بڑا صاف پانی بھی ہے، اور یہاں کا جو سیوریج کا پانی بھی اس میں شامل ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ۔ تو یہ دیکھیں کدہ ریور، یہ کافی تیز پانی اس میں آ رہا ہے اور یہ اوپر پہاڑوں سے آتا ہے، اور پھر اس میں دوسرا جو ہے سیوریج کا بھی پانی شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ایکچولی یہ جو یونیورسٹی ہے یہ پہاڑوں کے اندر سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی کہ چاروں طرف اس کے پہاڑ ہیں اور اس پہاڑوں کے درمیان میں یہ یونیورسٹی ہے۔ تو پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے وہ اس ریور میں آتا ہے، اور پھر ریور یہ پوری یونیورسٹی میں سے گزرتا ہے، تو ساری یونیورسٹی میں سے سیوریج کا پانی بھی ساتھ لے کے پھر آگے جو نا فصلوں میں سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ اس میں سے نہریں بھی بنائی گئی ہیں، یہ آگے جا کے بہت بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے تو یہاں پہ پانی کچھ کم ہے، آگے جائے اس میں پانی بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بڑا اچھا ویو ہے، بڑا پیارا سا، اور یہاں پہ میں نے ادھر آپ کو آم کا درخت دکھایا تھا، اس کے ساتھ جو ریسنگ کلب ہے، اور وہ پیچھے بھی ایک آم کا درخت ہے، اس پہ بھی پھل لگا ہوا ہے۔ یہ ساتھ میرے قریب ہی ایک آم کا درخت ہے، یہ دیکھیں، اور اس پہ بھی آم لگے ہوئے ہیں، دیکھیں ابھی یہ چھوٹے چھوٹے پیارے سے آم لگے ہوئے ہیں، اور یہ کافی زیادہ یہاں درخت ہیں آم کے، یہ دیکھیں۔ تو یہ جتنے بھی یہاں پہ آم کے درخت ہیں، جو بھی اسٹوڈنٹ، اگر میں بھی یہاں پہ توڑ کے لے جانا چاہوں تو لے جا سکتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن
ایک نظم و ضبط میں رہ کے سارے لوگ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، اگر کسی کو ضرورت ہے تو تھوڑا بہت توڑ کے لے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے پیارے آم لگے ہوئے ہیں سارے، یہ ساتھ ہی ہاسٹل ہیں، وہ آگے ناریل لگے ہوئے ہیں، ناریل کے درخت ہیں، اور یونیورسٹی میں کافی زیادہ پھلدار درخت ہیں، ہے تو یہاں پہ ٹوٹلی گرینری ہے۔ چلیں، ابھی میں جو بات کر رہا تھا کہ حالات پاکستان میں جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہیں ابھی کرونا کی سچویشن میں، لوگ بالکل احتیاط نہیں کر رہے۔ لوگوں کو پتہ تو چل گیا کہ لاک ڈاؤن سے ہی اس کا ایک جو 1.5 مہینہ ایک آگاہی کا ایک پیریڈ تھا، اس میں سبھی لوگوں کو، یہاں پہ دیکھیں پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں آ رہی ہیں، بڑی پیاری آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ بھی ایک یہاں کی خوبصورتی ہے کہ درخت عام ہیں تو یہاں پہ پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں بھی آئیں گی۔ میں آپ کو اپنی بات کنٹینیو کرتا ہوں، یہ ناریل کے درخت دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں۔ اچھا جی، تو یہاں پہ سچویشن ملائیشیا میں مختلف ہے۔ ملائیشیا میں تو کنٹرول ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، یہاں پہ 30-35 کیسز روز آتے ہیں، آج کوئی ڈیتھ نہیں۔ کافی دنوں سے کوئی ہفتے بعد 1-2 ڈیتھس آتی ہیں تو کرونا وائرس سے، اور کیسز جو ہیں 30-35 40-50 اس طرح جو ہے نا میکسیمم۔ تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ نا کافی حد تک کنٹرول ہے سچویشن، اور پاکستان میں لوگ بالکل احتیاط نہیں کر رہے۔ اگر احتیاط کریں گے تو پھر ہی بچا جائے گا، ورنہ تو اس سے کوئی بچت کا پروگرام نہیں لگ رہا مجھے، کیونکہ یہ بڑھتے جائیں گے، 1000 سے 10,000 ہوتے ہیں، 10,000 سے لاکھ پہ پہنچتے ہیں، اور یہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ابھی پاکستان میں تقریباً 25,000 کے قریب پہنچ گئے ہیں، ایز کمپیئر ٹو USA تو بہت کم ہے۔ اللہ کا شکر ہے کنٹرول ہے، اگر ابھی بھی لوگوں میں احساس ہو جائے، احتیاط کریں تو بڑا کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان کی آبادی جو ہے امریکہ کے برابر ہے۔ امریکہ میں ابھی 13 لاکھ لوگ جو ہے نا افیکٹڈ ہو گئے ہیں، اور 1 لاکھ کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے کرونا وائرس سے۔ تو اس کے مقابلے میں جتنی وہاں ڈیتھس ہوئی ہیں اتنے تو پاکستان میں کیسز بھی نہیں ہیں، تو یعنی کہ پاکستان میں کیسز کے برابر UK میں ڈیتھ ہو چکی ہیں، اور بلکہ UK میں پاکستان میں جو کرونا وائرس کے کیسز ہیں اس سے زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں، بلکہ 4-5 ملک ایسے ہیں جن کی ڈیتھ جو ہے پاکستان کے کرونا وائرس کے کیسز سے زیادہ ہے۔ تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے نا کنٹرول ہو سکتا ہے۔ پاکستان والے جو ہیں احتیاط کریں، بڑے اپنے آپ کو سلیقے سے رکھیں تو انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا۔ تو میں تو ابھی سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو احتیاط کریں تاکہ یہ کنٹرول ہو جائے اور نہ بڑھے، تاکہ جو نا حالات زیادہ خراب نہ ہوں۔ لوگوں کو شعور چاہیے، لوگوں کو جو نا دوسرے کا احساس کریں۔ بلکہ اس میں سب سے جو نا ایک آپ کو اچھی بات آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ کرونا وائرس سے بالکل اگر آپ یہ کہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بالکل ختم کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یعنی کہ بیمار ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کا امیون سسٹم اچھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے، ڈیتھس کم سے کم ہوئیں، تو بوڑھے لوگوں کو اس سے بچائیں، جو آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے
دادا ہیں، نانا ہیں، چچا ہیں جن کی عمر 60 سال کے قریب ہے، جو 60 سال سے زیادہ ہے، تو ان کو ان تک جو ہے نا بلکہ ان کو علیحدہ ہی کر دیں، ان کو جو ہے نا کھانا پینا جو ہے ان کو الگ سے دیں، دوسروں سے وہ ملے نا، تو اس طرح جو ہے کافی زیادہ بچت ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم۔